لائٹ ٹھیک ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ پورے ملک پاکستان میں لاک ڈاؤن کا اعلان گورنمنٹ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ ہمارے بہت سے پاکستانی بہن بھائی وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے، کئی لوگ ابھی تک مذاق سمجھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے اور ملک کی بہتری کے لیے اور اپنی قوم کی بہتری کے لیے حکومت کی ہدایات پر عمل کو یقینی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حکومت نے یہ نہ تو اپنا نقصان کرنے کے لیے، نہ ملک کا نقصان کرنے کے لیے، اور نہ ہی عوام الناس کا نقصان کرنے کے لیے یہ لاک ڈاؤن نہیں کیا ہے۔ واقعتاً مسئلہ کافی سارا سیریس ہے، اور جس طرح یہ وبا اٹلی کے اندر پھیل چکی ہے، ایسے ہی جو ہے نا وہ خطرناک صورتحال مستقبل میں نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم سب لوگوں نے حکومت کی ہدایات پر یہ عمل کو یقینی بنانے کی کوشش نہ کی تو بہت خطرناک صورتحال ملک کے اندر پیدا ہو سکتی ہے، جس کے بعد ہمیں پچھتانا پڑے گا، اور پھر پچھتایا ہوا ہاتھ میں نہیں رہے گا، کام نہیں آئے گا پچھتایا ہوا۔ تو میری تمام سامعین سے، تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ لاک ڈاؤن جو ہوا ہے یہ نہ تو ملک کے نقصان کے لیے ہے، نہ قوم کے نقصان کے لیے ہے، نہ اپنے نقصان کے لیے حکومت نے کیا ہے۔ یہ ملک کی بھی اور قوم کی بھی اور اپنی سب کی بہتری کے لیے یہ سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو اس فیصلے کا احترام کریں سب لوگ، اور کچھ دنوں کے لیے اپنے گھروں کے اندر ٹک جائیں، بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے، معاشی طور پر بہت بڑا دھچکا ہے، بہت پیچھے چلے جائیں گے معاشی طور پر ملک بھی اور قوم بھی، لیکن یہ جانوں کی حفاظت کے لیے، جانوں کے بچاؤ کے لیے یہ از حد ضروری ہے ان تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھنا اور ان پر عمل پیرا ہونا، اور حکومت کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس میں قوم کا، ملک کا اور آپ سب لوگوں کا بھلا ہے۔ رہا نمازوں کا مسئلہ اس صورتحال میں، تو یقینی بات ہے ابھی تک حکومت نے مساجد میں نماز باجماعت ادا کرنے سے منع نہیں کیا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ یہ نوبت آئے گی بھی نہیں۔ البتہ جو کرونا وائرس کا شکار ہونے والے لوگ ہیں یا جن کا جسمانی دفاعی سسٹم بہت زیادہ کمزور ہے، بھی آنے والی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جسمانی طور پر، ان کا دفاعی نظام جسم کے اندر کمزور ہے، تو وہ لوگ اگر اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں تو انشاءاللہ ایسے لوگوں کے لیے گنجائش کی صورت موجود ہے۔ البتہ جو صحت مند ہیں، تندرست ہیں، جوان ہیں، ان لوگوں کو نماز سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے، باجماعت نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، جب حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ اب نماز بھی اپنے گھروں میں پڑھو، جمعے بھی اپنے گھروں میں پڑھو، وہ الگ مسئلہ ہے، پھر ٹھیک ہے۔ ایسی صورتحال اگر اللہ نہ کرے بنتی ہے تو پھر حکومت یہ اعلان کرتی ہے تو اس اعلان کے بعد ٹھیک ہے، آپ مساجد میں جانا بند کر دیں اور جمعے کے لیے بند ہو جائیں، پھر اپنے گھروں میں ٹھہر جائیں۔ لیکن ابھی تک حکومت نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے اور اپنی نافرمانیوں والے رویے کو بدلیں گے تو انشاءاللہ الرحمن پروردگار ہم سے یہ آفت، ہمارے ملک سے اور ہماری قوم سے یہ آفت رب العالمین اپنے فضل سے ٹال سکتا ہے، اور ٹال دیں گے رب العالمین، تو یہ نوبت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہاں، مساجد کی انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ مساجد سے صفیں وغیرہ، قالین وغیرہ جو پہلے سے بچھے ہوئے ہیں ان کو اٹھا دیں اور صاف کر دیں مسجد کے جو ہے نا وہ اندر کو بالکل، اور فرش کے اوپر ٹیلیں لگی ہوتی ہیں یا پتھر لگے ہوتے ہیں یا فرش ہوتا ہے، اس کے اوپر نمازوں کا بندوبست کریں۔ ہر نماز سے پہلے اس میں اچھی سی صاف ستھری تپڑی لگا دیں، بے شک اس میں سینیٹائزر کے قطرات بھی ملا لیں اس پانی کے اندر، تو انشاءاللہ الرحمن یہ وبا نقصان نہیں کرے گی۔ زیادہ افراتفری پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ حکومت اپنی ذمہ داری سمجھ رہی ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، تو ہمیں حکومت پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے اقدامات
کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ان اقدامات کو یقینی طور پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنی قوم کو، سب کو اس آفت سے اور اس بڑے شدید نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ تو میری تمام سامعین سے گزارش ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا وہ سیریس لیں، اس کو مذاق نہ سمجھیں، اور حکومت کی ہدایات پر عمل پیرا ہوں اور اس عمل کو یقینی بنانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اس میں سب کی بھلا اور سب کی خیر ہے۔ یہ سوال ہے، جیسے عرب ممالک میں مساجد بند کر دی گئی ہیں، جمعہ بھی نہیں ہو رہا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ بھئی حکومت جب اعلان کرے گی نا اس وقت ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک حکومت اعلان نہیں کرتی تو بلا وجہ خام خواہ افراتفری پھیلا کر خام خواہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت کی گہری نظر ہے حالات پر، حکومت سب کچھ دیکھ رہی ہے اور وہ صحیح انتظامات اور بندوبست کر رہی ہے۔ تو جب حکومت یہ سمجھے گی کہ اب یہ نوبت آ چکی ہے تو پھر حکومت بند کر دے، تو پھر اپنے گھروں میں نماز اور جمعہ اپنے گھروں میں پڑھیں گے۔ جب تک ایسا اعلان نہیں ہوتا گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، اس وقت تک ہمیں جو ہے نا وہ مساجد میں جانا چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے، توبہ استغفار کثرت سے کرنی چاہیے، نیک اعمال بڑھ چڑھ کر کرنے چاہیے، اور صدقہ خیرات اس میں بھی جو ہے نا وہ زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحیح مستحق لوگوں تک جو بے روزگار ہو چکے ہیں، ان کے گھروں تک، جن کا صرف روزگار دہاڑی سے چلتا تھا، ان کے گھروں کا راشن چلانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ باقی عرب ممالک میں چونکہ گورنمنٹوں نے اعلان کیا ہے اس لیے وہ مساجد لوگوں نے بند کر دی ہیں، تو انشاءاللہ وہ لوگ اللہ کے ہاں مجرم نہیں ہوں گے، پکڑے نہیں جائیں گے، گناہ گار نہیں ہوں گے، گھر میں ان کی نماز ایسی مجبوری کی صورت میں ہو جائے گی۔ تو مجھے انشاءاللہ الرحمن اللہ سے بڑی امید ہے کہ پاکستان میں یہ نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی، اگر ہم گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے، ان کی اقدامات میں ان کا ہاتھ بٹائیں گے اور ان اقدامات اور احتیاطات کو جو اپنائیں گے، ان پر عمل کو یقینی بنائیں گے، تو انشاءاللہ الرحمن ہم جو ہے نا وہ مساجد میں باجماعت نماز ادا بھی کرتے رہیں گے، جمعے بھی ادا کرتے رہیں گے، انشاءاللہ یہ نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ہم نے لاپرواہی کی، اس کو مذاق ہی سمجھا، حقیقت اس کو سیریس نہ لیا، تو پھر حالات مزید پریشان کن ہو سکتے ہیں۔ یہ تو سب کی، حکومت کے ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس جو ہے نا وبا کو روکنے کے لیے، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر اس کا مقابلہ کیا جائے۔ کیا ہاتھ سے سلام لینے سے گریز کریں؟ بھئی اگر ہاتھ سے سلام لینے سے گریز کر بھی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، سلام منہ سے ہوتا ہے، ہاتھ سے مصافحہ ہوتا ہے، اور یہ مصافحہ فرض، واجب اور ضروری نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے، مصافحے کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اگر بندہ نہیں کرتا مصافحہ تو وہ مجرم اور گناہ گار نہیں ہوتا ہے۔ صرف سلام زبان سے کہہ دے اور آگے والا زبان سے سلام کا جواب دے دے تو سلام ہو جاتا ہے، جواب بھی ہو جاتا ہے، مصافحہ ضروری نہیں ہے۔ تو اگر مصافحے سے ان دنوں میں احتیاط کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت اور کوئی گناہ اور کوئی جرم انشاءاللہ لاگو نہیں ہوگا آپ پر۔ ایسے حالات میں، ایسی وباؤں کے موسموں میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احتیاطات کی ترغیب دی ہے، اور صحابہ ان احتیاطات پر عمل کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر عمل کیا تھا۔ تو حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ گورنمنٹ جو احتیاطیں بتلاتی ہے ہمیں ان پر عمل کو یقینی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جہاں تک ہمارا بس چلے ہم لوگوں کو تسلی دیں، مطمئن کریں کہ آپ کے بھلے کے لیے اور آپ کے فائدے کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے یہ ساری احتیاطات ہیں، تو ان کو اپنانے کی سب کوشش کریں۔ اپنی سسر اپنی زکوٰۃ اپنے داماد کو دے سکتا ہے جبکہ بیٹی ابھی زندہ ہے؟ جی ہاں بھائی، سسر اپنے داماد کو زکوٰۃ دے سکتا ہے اگر داماد فقیر یا مسکین کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اگر وہ فقیر مسکین نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ سسر نہیں دے سکتا، کیونکہ زکوٰۃ فقراء، مساکین اور جو باقی مصارف اللہ نے سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت کے اندر بیان فرمائے ہیں ان میں ہی صرف ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی جگہ پر زکوٰۃ صرف نہیں ہو سکتی۔ رشتہ داروں میں
اولاد اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی اور ماں باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور ایسے خامد اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ باقی تمام رشتہ دار ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا عورت پر بھی جمعہ کے دن غسل فرض ہوگا؟ اور اس کمزور پر بھی جو پانی لگنے سے بیمار ہو سکتا ہے، عورت گھر پر جمعہ کی نماز پڑھے گی یا ظہر کی؟ حدیث میں آتا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعے کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ تو عورت کے لیے جمعے کے لیے آنا فرض نہیں ہے عورت پر۔ عورت اگر آتی ہے جمعے کے لیے جائز ہے، حلال ہے۔ منع فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو عورت مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے آنا چاہتی ہے اس کو روکنے سے اولیاء کو منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، ان کو مسجدوں میں آنے دو، اگر آنا چاہتی ہیں تو ان کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ اگر وہ آنا چاہتی ہیں تو ان پر بھی غسل ہے، وہ غسل کر کے آئیں مسجد میں، اور اگر نہیں آنا چاہتی تو ان پر آنا فرض نہیں ہے، وہ گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں گی، جمعہ نہیں پڑھیں گی گھر میں۔ جمعہ صرف مسجد میں ہوتا ہے، گھر میں جمعہ نہیں ہوتا عورت کا، وہ ظہر کی نماز پڑھے گی۔ ادھر آ جائے گی مسجد میں تو اس کا جمعہ ہو جائے گا، اس کو ظہر کی نماز پڑھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر گھر میں رہتی ہے تو پھر گھر میں ظہر کی نماز ہی پڑھے گی، پھر جمعے کی نماز نہیں پڑھے گی۔ وہ جب سے شادی ہوئی ہے رزق میں تنگی ہے، کیا یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے؟ اور بیوی پر جادو ہے، کیا یہ تنگی جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے؟ وضاحت کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں۔ بھئی یہ رزق کی تنگی جادو کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان بھی ہو سکتا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی، ایک وجہ بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا وہ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، ان لوگوں کو کثرت سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے زندگی کے طرز عمل پر، اپنے سارے معمولات پر اچھی طرح غور کریں کہ کون کون سے زندگی کے معمولات ایسے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے، ان کی مرضی کے، ان کے احکامات کے خلاف ہو رہے ہیں۔ تو وہ سب جو ہے نا وہ معمولات ایسے ترک کر دیں، چھوڑ دیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے اور بنانے کی پوری کوشش کریں، اور جو غلطیاں، کمیاں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں وہ ان سے اللہ سے معافی مانگیں، ان پر نادم ہو جائیں، ان کا اقرار کریں، تو انشاءاللہ الرحمن پھر تو استغفار بھی پڑھیں تو اللہ رب العالمین آپ کو رزق کی تنگی انشاءاللہ دور کر دے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو یہ رب العالمین رزق میں اضافہ کر دیتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور آپ جو ہے نا وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی نہ کریں، رشتہ داریاں جوڑیں، ملائیں، جو توڑنا چاہتا ہے اس کو بھی جوڑ کے رکھیں، اس سے بھی اللہ رزق میں برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور صبح کے، شام کے، رات کو سونے کے، اور 5 نمازوں کے، فرض نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں، جو حصن المسلم کتاب کے اندر سارے کے سارے موجود ہیں، وہ آپ اہتمام سے سارے اذکار پڑھیں، صبح کے بھی اور شام کے بھی، رات کو سونے سے پہلے کے بھی، اور فرضی نمازوں کے بعد کے بھی۔ انشاءاللہ الرحمن اگر جادو کا اثر بھی ہوگا تو وہ بھی اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو دفع کر دے گا، ہٹا دے گا، وہ باقی نہیں رہے گا۔ جب آدمی امام کے ساتھ کوئی رکعت گزرنے کے بعد ملا ہے تو اپنی نماز کس ترتیب سے مکمل کرے گا؟ بھئی جس رکعت میں مقتدی شامل ہوا ہے وہ امام کی دوسری رکعت ہے یا تیسری ہے یا چوتھی ہے، جون سی بھی ہے وہ شامل ہونے والے کی پہلی رکعت ہوگی۔ دلیل اس کی سنن ابو داود میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اقامت ہو تو پھر دوڑتے ہوئے نہ آؤ، اس حالت میں آؤ کہ تم پر سکون اور وقار ہو، جتنی تم امام کے ساتھ پالو وہ پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو تمہاری نماز فوت ہو گئی ہے اس کو پورا کر لو، پورا۔ یہ جو اتمو کا حکم ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتمو کے لفظ پر غور کریں۔ اتمو کا معنی ہے اس کو پورا کرو، جو رہ گئی ہے اس کو پورا کرو۔ تو پورا کس چیز کو کیا جاتا ہے؟ جس کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے۔
اب جو اٹھ کر پڑھنی ہے نا یہ پوری کرنی ہے ہم نے نماز. اس کا مطلب ہے جو پڑھ چکے ہیں امام کے ساتھ وہ ہماری پہلی نماز ہے, اور اب جو پڑھ رہے ہیں اس کے سلام پھیرنے کے بعد ہم اپنی شروع کی ہوئی نماز کو پورا کر رہے ہیں. تو پورا اس چیز کو کیا جاتا ہے جس کا آغاز ہو چکا ہو. اگر یہ بعد والی رکعتیں جس رکعت میں مقتدی شامل ہوا ہے امام کے ساتھ, دوسری میں یا تیسری میں یا چوتھی میں, اگر یہ امام والی رکعت ہی ہوتی تو پھر اس کے لیے فقزو کا لفظ چاہیے تھا, پھر اس کی قضائی دے دو جو فوت ہو گئی ہے تم سے. تو یہ قضائی والے لفظ بھی ایک روایت میں آتے ہیں, لیکن وہ روایت شاذ ہے, ضعیف ہے, اور وہ قابل حجت اور قابل استدلال نہیں ہے, اس لیے وہ روایت دلیل نہیں بن سکتی. تو فَأَتِمُّوا یہ حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ نماز کو جس رکعت کو بھی ملا ہے وہ اس کی پہلی ہے, چاہے وہ امام کی جون سی مرضی ہے. پوسٹیں کہہ رہے ہیں اس کو دیکھ کے نا لوگوں نے چھت پہ 11 مرتبہ اذان دی ہے اس حدیث کی بنا پہ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا اذن فی قریۃ آمنها اللہ من عذابہ فی ذلک اليوم, جب کسی بستی میں اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن اسے اپنے عذاب سے امن دے دیتا ہے. المعجم الکبیر, مرویات انس بن مالک, جلد 1 صفحہ قضا و قضا. وبا کے زمانے میں اذان دینا ایک مستحب امر ہے کہ فقیہ اجل محقق بے بدل صاحب علم امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ وبا کے زمانے میں اذان دینا مستحب ہے. یہ بات جو حدیث لکھی ہوئی ہے المعجم الکبیر کی, اس کی سند صحیح نہیں ہے. تو جس روایت کی سند صحیح نہیں ہو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بیان کرنا بھی درست نہیں ہوتا, کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہوتا. تو ضعیف روایت جو ہوتی ہے وہ پایا استدلال کو جو نہیں پہنچتی, وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل قرار نہیں دیا جا سکتا, وہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہوتا, اور اس سے ضعیف روایت سے کوئی بھی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. وبائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آتی تھیں, صحابہ کے دور میں بھی آتی تھیں, کسی نے بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر 11 مرتبہ اذانوں کا اہتمام نہیں کیا. تو یہ ضعیف روایات یہ دین کی بنیاد نہیں ہوتی, ان سے کوئی دین کا مسئلہ ثابت نہیں ہو سکتا, نہ اس کو دین کہا جا سکتا ہے. اس لیے یہ عمل درست نہیں ہے. صبح شام کے اذکار اس کا اہتمام کرنا چاہیے لوگوں کو, اور اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے, بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے, اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے. جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والے رویے ہمارے اندر پختہ ہو چکے ہیں نا, ان رویوں کو فوری طور پر بدلنا چاہیے, تاکہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہم سے, ہمارے ملک سے اور ہماری قوم سے ٹل جائے. جب آدمی امام کے ساتھ کوئی رکعت گزرنے کے بعد ملا ہے تو اپنی نماز کس ترتیب سے مکمل کرے گا؟ بھئی یہ تو بتا دیا میں نے. وراثت کے متعلق مفصل بتا دیں, بہنوں کا حصہ کس جگہ ہوتا ہے, نہ دینے کی وعید کیا ہے؟ بھئی جب والد کی وفات ہوتی ہے تو والد جو کچھ چھوڑ کے جاتا ہے وہ سارے کا سارا ترکہ ہوتا ہے. اس ترکے میں سے کس کا کتنا حصہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے بیان کر دی ہے, اور قرآن مجید کے اندر وہ بیان ہو گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صراحت کر دی ہے. تو مرنے والے کی وفات کے فوراً بعد وہ اس کا رہتا ہی نہیں ہے, وہ جن کے حصے اللہ نے بنائے ان کے ہو جاتے ہیں. اگر بھائی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے تو وہ بہنوں کا حصہ تلف کر رہے ہیں, اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں, اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں, بہنوں پر بھی زیادتی کر رہے ہیں. اور جس نے کسی کی ایک بلشت زمین پر قبضہ کیا ناجائز, امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. اور یہ حقوق العباد اتنا حساس اور اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ یہ پکی اور سچی توبہ کرنے کے بغیر بھی معاف نہیں ہوتے, جب تک توبہ کرنے کے ساتھ بھی معاف نہیں ہوتے, جب تک یہ حقوق والوں کے ان کے حقوق ادا نہ کیے جائیں یا ان کو راضی نہ کر دیا جائے, ان سے معافی نہ مانگ لی جائے, معافی وہ کر نہ دیں جب تک, اس وقت تک حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. میں ایک حدیث سناتا ہوں, اس پر غور کریں گے آپ. سنن ابو داود میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاندان کا نام لیا اور کہا فلاں خاندان کا بندہ موجود ہے کوئی؟ تو کوئی نہیں بولا. دوسری مرتبہ پھر اعلان ہوا, کوئی نہیں بولا. تیسری مرتبہ پھر اعلان ہوا. ایک بندہ پچھلی صفوں سے کھڑا ہوا, اس نے کہا میں ہوں اللہ کے نبی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے 2 مرتبہ میں نے تمہارا نام لیا, تم کیوں نہیں اٹھے؟ میں کوئی سزا دینے کے لیے تمہارا نام نہیں لے رہا تھا,
اس لیے لے رہا ہوں کہ پرسوں جو فلاں نامی بندہ تمہارا فوت ہو گیا ہے اس کو اس کے قرض کی وجہ سے جنت سے روک دیا گیا ہے، تمہارا نام اس لیے لے رہا ہوں یا تو اس کا قرض ادا کر کے اس کو جنت میں جانے کا سامان کر دو، نہیں تو اس کو جہنم کی آگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ تو قرض معاف نہیں ہوتا تو جو نجائز کسی کا حق غصب کیا ہوتا ہے، چھینا ہوتا ہے، حقدار کو اس کا حق دیا نہیں ہوتا، رب نے دیا ہے اور میں اس پر قبضہ کر لوں، اس کو ہڑپ کر جاؤں اور دوں نہ، تو میرے بھائیو یہ کام بڑا ہی سنگین ہے۔ یہ آخرت میں ہماری جو ہے نا وہ جنت سے محرومی کا سبب بن سکتا ہے، جہنم کا ایندھن بنانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہیے ہر شخص کو کہ کسی نے بھی جتنا اللہ نے اس کا رزق لکھ دیا ہوا ہے نا ہمیشہ سے، اس سے زیادہ وہ نہیں کھا سکے گا، چاہے جتنوں لوگوں کا بھی حق مار لے کھانا اس نے پھر بھی اتنا ہی ہے۔ اور اگر حلال پر اکتفا کرے گا، اپنا حق کھائے گا پھر بھی اتنا ہی کھانا ہے، لوگوں کے حق مارے گا پھر بھی اتنا ہی کھانا ہے۔ تو جب کھانا اتنا ہی ہے، اس سے ایک لقمہ بھی زیادہ نہیں کھا سکتا، تو فائدہ کیا کہ لوگوں کے حقوق مارنے کا، غصب کرنے کا، لوگوں کے حقوق پر قبضہ جمانے کا۔ تو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، اپنی آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کو دنیا کی چند روزہ زندگی کے اوپر قربان کرنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی، نہ یہ کوئی انسانیت ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگ اللہ سے ڈر جائیں اور صحیح معنوں میں انسان ہونے کا ثبوت دیں۔ کیا نماز کے لیے اذان بغیر وضو کے دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں بھائی، اذان بغیر وضو کے ہو جاتی ہے، دی جا سکتی ہے، اس میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ اذان وضو صرف نماز کے لیے یا بیت اللہ کے طواف کے لیے شرط ہے، ہر عبادت کے لیے، ہر نیکی کے کام کے لیے وضو شرط نہیں ہے، نہ اس کو اللہ نے شرط بنایا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط قرار دی ہے۔ تو بہتر اور افضل ہے کہ وضو کر کے اذان دے بندہ، لیکن اگر ایمرجنسی ہے، وقت اذان کا جا رہا ہے اور اس کو وضو کرتے ہوئے دیر ہو سکتی ہے اور یہ بغیر وضو کے ہے تو اذان کہہ دے گا تو انشاءاللہ اذان ہو جائے گی، مجرم نہیں ہوگا ایسی صورت میں اذان کہنے پر۔ کیا ماسک پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جی بھائی جان، آج کل جو وائرس پھیلا ہوا ہے اور صورتحال معاشرے کے اندر بن چکی ہے، اس صورتحال میں ماسک پہن کر نماز جائز ہے، ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سنن ابو داود میں وہ جو حدیث ہے جس کے اندر لفظ ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بندہ نماز میں اپنے منہ کو ڈھانپے۔ اس حدیث کی سند پر کافی کلام ہے، اکثر اہل علم اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں اس روایت کو، بعض نے اس کو حسن درجے کی روایت ہونے کا درجہ بھی دیا ہے۔ اگر یہ حسن بن جاتی ہے تو اس کا مطلب صرف اتنا بنے گا کہ بلا وجہ بغیر ضرورت کے منہ ڈھانپ کر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور جب ایسی ضرورت ہو، مجبوری ہو، وائرس پھیلا ہوا ہو اور اس سے بچاؤ کا یہ ایک ذریعہ بن رہا ہو تو ایسی صورت میں یہ ماسک پہن کر انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، اس میں نماز میں کوئی خلل واقعہ نہیں ہوگا۔ حلال پرندوں کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ بھئی حلال پرندوں کا کاروبار حلال ہے، اللہ رب العالمین نے تجارت کو حلال کیا ہے، صرف وہ چیز حرام ہے جس کی تجارت سے منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے۔ تو اللہ نے اور اس کے رسول نے حلال پرندوں کے کاروبار سے کہیں بھی منع نہیں فرمایا۔ جب منع نہیں فرمایا تو والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا کے تحت یہ ان کا کاروبار حلال ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نماز میں خیال آتے ہیں، اس کا علاج بتا دیں۔ نماز میں جس کو خیالات آتے ہیں وہ جب اس کی توجہ خشوع خضوع ہٹ جائے، نماز میں کم ہو جائے، ادھر ادھر توجہ بکھرنا چاہے تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور 3 مرتبہ اس طرح کرے، تھو تھو تھو، تھوڑا سا تھوک بھی اس کے کندھے پر پڑے، تو ایسا کرنے سے انشاءاللہ الرحمن اس کو نماز کے دوران مختلف خیالات آنے بند ہو جائیں گے۔ حدیث ہے صحیح، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں میں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کے نبی نماز میں بھول جاتا ہوں، خیال ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں رہتا کتنی، یاد نہیں رہتا کتنی نماز ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے، جس شیطان کا نام ہے خنزب۔ جب تو اس شیطان کو محسوس کرے کہ وہ آ گیا ہے اور تیری توجہ بکھیرنا چاہتا ہے،
ادھر ادھر لے جانا چاہتا ہے فتعوذ باللہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ، وطفل علی یسارک ثلاثاً اور 3 مرتبہ اپنے بائیں کندھے کی طرف تھوک دے۔ تو ایسا کرنے سے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایسا کیا فاذھبہ اللہ عنی، تو اللہ نے شیطان کو مجھ سے دفع کر دیا، پھر شیطان میری نماز خراب نہیں کر سکتا تھا، یہ معاملہ میرا ٹھیک ہو گیا، بھولنا بند ہو گیا نماز میں۔ نماز کے لیے دونوں ہاتھ کہاں باندھنے کا حکم ہے؟ بھئی ہاتھ باندھنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ لیتے تھے اور دونوں کو سینے پر رکھ لیتے تھے، ایک طریقہ یہ ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دایاں ہاتھ دایاں گٹ اور دائیں کلائی بائیں ہاتھ گٹ اور کلائی پر رکھتے اور ان دونوں کو اپنے سینے پر رکھ لیتے، جس طرح صحیح ابن خزیمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح عمل موجود ہے۔ تو بعض ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایات بھی پیش کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی اس روایت پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ کی سند صحیح نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی ہے۔ تو صحیح احادیث یہی ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھے جاتے ہیں، مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے اسلام میں اور خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ کیا ناپاک کپڑے اور پاک کپڑے ایک ساتھ مشین میں ڈال سکتے ہیں؟ جی ہاں بھائی، ڈال سکتے ہیں۔ جب آپ مشین میں ایک ساتھ ڈالیں گے پانی ان کا نکل جائے گا، آپ اس کے بعد دوسرے صاف پانی میں ان کو نکال لیں گے تو وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے، وہ ناپاکی اس پر نہیں رہے گی، وہ پانی کے اندر شامل ہو گئی اور پانی بہہ جائے گا تو ختم ہے ناپاکی۔ قبرستان جمعہ کے دن جانا کیسا ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ بھئی جمعے والے دن کو خاص کرنا قبرستان جانے کے لیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں۔ آپ کسی بھی دن جا سکتے ہیں، کوئی جمعے والے دن جانے کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کتاب و سنت میں کہیں، نہ کوئی فضیلت ہے نہ کوئی خصوصیت ہے، اور نہ کوئی اسپیشل اثر ہوتا ہے جمعے والے دن جانے کا۔ تو کسی بھی دن آپ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ چلے جائیں، جس دن مرضی چلے جائیں۔ جانا قبرستان اس لیے ہوتا ہے کہ بندے کو موت یاد آئے۔ دنیا میں رہتے ہوئے بندہ موت سے غافل ہو جاتا ہے، قبرستان جائے گا تو اس کو موت یاد آ جائے گی اور پھر وہ کئی اس کے معاملات درست ہو جائیں گے، کئی خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ اس لیے جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا زوروا القبور فإنها تذکر الآخرہ، قبرستانوں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت یاد دلاتے ہیں۔ باقی میت کے لیے دعا آپ قبرستان میں جا کر کریں، گھر میں بیٹھ کر کریں، دکان میں، فیکٹری، دفتر، کارخانے میں، چلتے پھرتے، مسجد میں، جہاں بھی کریں گے اس کو ایک برابر ثواب ملے گا۔ کوئی قبرستان جا کر دعا کرنے کا میت کو کوئی اسپیشل ثواب نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں ہوتی ہے؟ فوت شدگان کا خواب میں آنا، اس کی وضاحت کر دیں۔ بھئی خوابوں کی تو تعبیر مجھے نہیں آتی، یہ کسی اور عالم سے پوچھ لیں، میں نہیں خوابوں کی تعبیر کرتا۔ باقی فوت شدگان کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ یہ برزخ میں ہوتی ہیں روحیں، نیک لوگوں کی علیین میں اور بد لوگوں کی سجین میں ہوتی ہیں۔ یہ 2 مقام ہیں جہاں اللہ رب العالمین نیکوں اور بدوں کی روحوں کو رکھتے ہیں۔ باقی ان کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا، یہ ساری کیفیت اللہ رب العالمین کے علم میں ہے، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے یہ بیان نہیں فرمائی ہے۔ باقی قبر کے اندر جو ہے نا برزخی زندگی ہے یہ، اور اس کے اندر بد لوگوں کو عذاب ہوتا ہے اور نیک لوگوں کو فرشتے کہتے ہیں کا نم کا نومت العروس، دلہن کے سونے کی طرح سو جا۔ بیمار آدمی اگر نفل چھوڑ دے، صرف فرض نماز پڑھے تو اس پر کوئی گناہ ہوگا؟ نہیں بھائی، اس پر انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اگر تندرست آدمی بھی سنتیں چھوڑ دیتا ہے، صرف فرض 5 ادا کرتا ہے تو مجرم اور گناہ گار وہ بھی نہیں ہوگا، البتہ بے حد و حساب ثواب سے، فوائد سے اور منافعوں سے وہ محروم ہو جائے گا جو نوافل پڑھنے سے ملتے ہیں، وہ سب سے محروم ضرور ہو جائے گا لیکن مجرم اور گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر ان کی پابندی کرتا ہے، صحیح طریقے سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن وہ باقی اسلام کے اعمال کو، فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ یہ بھی فریضہ 5 وقت کی نماز کا باقاعدہ باجماعت ادا کرتا ہے
تو جنت میں چلا جائے گا۔ جس طرح صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں جملہ ہے یہ، ایک بدو آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے نمازوں کا پوچھا کیا فرض کیے ہیں، روزوں کا پوچھا کیا فرض کیے ہیں، زکوٰۃ کا پوچھا کیا فرض کیے ہیں، اور اسلام کے احکام پوچھے۔ تو آخر میں جاتا ہوا کہنے لگا واللہ لا اتطوع، اللہ کی قسم میں نہ ان فرائض سے زیادہ کروں گا نہ ان کو کم کروں گا، لیکن کوئی نفلی عبادت نہیں۔ نے فرمایا افلح ان صدقہ، یہ بندہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا۔ ایک روایت میں ہے دخل الجنت ان صدقہ، اگر اس نے سچ بولا ہے تو جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے مجرم اور گناہ گار نہیں ہے، تبھی تو جنت میں جا رہا ہے، تبھی تو کامیاب ہو رہا ہے۔ نماز والے درود ابراہیمی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود بھیجتے ہیں، تو یہودی عیسائی بھی ان کی آل میں سے ہیں، کیا وہ بھی ان کی تعظیم بھی کرنی چاہیے؟ نہیں بھائی، یہودی عیسائی یہ آل ابراہیم نہیں ہیں۔ آل ابراہیم وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک اکیلے کی عبادت کرنے والے تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور ثالث و ثلاثہ اور جو ہے نا وہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہ اس کفریہ عقائد کے جو حامل نہیں تھے، یہ وہ عیسائی جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، اور وہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، امام الانبیاء کی بعثت سے پہلے، تو وہ آل میں آ جائیں گے۔ باقی یہ عیسائی یہ تو آل میں نہیں آئیں گے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو لے کر آئے ہیں، ملت ابراہیم پر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب جنہوں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا، ان کا ابراہیم علیہ السلام کی آل کے ساتھ ان یہودیوں عیسائیوں کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے یہودیوں عیسائیوں کا ان کا ابراہیم علیہ السلام کی آل سے۔ یہ جو اپنے آپ کو ابراہیمی ہونے کے دعوے دار ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ ہے ان کا۔ اذان دیتے ہوئے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے؟ کیا ہاتھ اٹھائے بغیر اذان ہو جاتی ہے؟ جی ہاں بھائی، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی اذان ہو جاتی ہے، کانوں میں انگلیاں دیے بغیر بھی ہو جاتی ہے، لٹکا کے بھی ہو سکتی ہے، کانوں میں دے کر بھی ہو سکتی ہے۔ کانوں میں انگلیاں اس لیے دی جاتی تھیں کہ آواز دور تک پہنچ جائے، ذرا زور لگایا اذان دینے والا۔ تو اب یہ مکبر الصوت سپیکر، لاؤڈ سپیکر جو آ گئے ہیں، یہ ان کے آنے کے بعد آواز خود بخود آہستہ بھی مؤذن کہے گا تو وہ دور تک پہنچ جائے گی، اس لیے وہ کانوں میں دینا اب ضروری نہیں ہے۔ پہلے بھی ضروری نہیں تھا، مستحب عمل تھا، اگر کوئی کانوں میں انگلیاں رکھ لیتا تو ٹھیک تھا، نہ بھی رکھتا تو کوئی حرج نہیں تھی، اذان ہو جاتی ہے اس کے بغیر بھی۔ کیا اور الیکٹرانک میڈیا دین کا کام کر سکتی ہے؟ بھی شرعی حدود کے اندر رہ کر کر سکتی ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ گفتگو، چیٹنگ اور لا یعنی باتیں، کتاب و سنت کی دعوت کا کام کرے، پردے کے اندر رہ کر کرے، اور عورتوں کے شعبے میں کام کرے، کیونکہ عورتیں بھی بہت زیادہ وابستہ ہیں میڈیا، سوشل میڈیا کے ساتھ، تو انشاءاللہ الرحمن اس کو اجر ملے گا اور اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ اس وبائی مرض سے وفات پانے والے کو شہید کا وہی درجہ ہے جو جہاد کے شہید کا ہے؟ نہیں بھائی، شہادت کا درجہ ضرور ہے، لیکن وہ میدان جنگ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنے والے شہید کے برابر کوئی شہید نہیں ہے۔ کیا جمعہ کی نماز گھر پر پڑھ سکتے ہیں؟ جی اگر حکومت مساجد کو بند کرنے کا اعلان کر دیتی ہے تو پھر آپ گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں گے جمعے والے دن، پھر جمعہ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر گھر میں زیادہ افراد ہیں، کوئی خطبہ بھی دے سکتا ہے، تو ایک فرد خطبہ دے کے وہ گھر کے تمام افراد کی جماعت کروا دے، پھر جمعہ ہو جائے گا، گھر میں بھی جمعہ ہو جائے گا، لیکن خطبہ اس کے لیے شرط ہے، خطبہ ضروری ہے، اور یہ اس وقت ہے جب گورنمنٹ کی طرف سے مسجدیں مکمل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا جائے، تو پھر اس کے بغیر نہیں ہے، اس کے بغیر جمعہ مسجدوں کے اندر ہی ہوگا۔ اور مسجدوں میں احتیاط جو لازم ہے اس کو یقینی بنانا چاہیے مساجد کی انتظامیہ کو، ان احتیاطات کو مد نظر رکھیں اور جمعہ مساجد میں پڑھیں، جب تک حکومت کی طرف سے اس سے نہیں روکا جاتا اس وقت تک گھر میں جمعہ نہیں پڑھنا۔ مساجد میں نماز کا بھی اس وقت تک اہتمام کرنا ہے، صرف وہ بندہ گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے آج کل کے حالات میں جو وائرس کا شکار ہو چکا ہے یا جس کا دفاعی نظام جسم کا بہت کمزور ہے، ہر آفت اس کو فوری طور پر چمٹ جاتی ہے،
تو ایسا بندہ اگر پڑھ لے گا آج کل تو انشاءاللہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی اس پر۔ باقی لوگوں کو مساجد کا اہتمام کرنا چاہیے جب تک گورنمنٹ کی طرف سے مساجد بند کرنے کا اعلان نہیں ہوتا۔ تو یہ مساجد تو اللہ کی رحمت کے گھر ہیں، ہمیں اپنی گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے، گناہ چھوڑ دینے چاہیے، اپنے رویے بدل لینے چاہیے، اپنے معمولات تبدیل کر لینے چاہیے۔ اللہ کا عذاب آیا ہے ہمیں ہماری اصلاح کے لیے، ہم بچ جائیں اپنی آخرت کو سنوار لیں، اور یہ گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں ایسے عذاب، تو ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر والد اپنی زندگی میں ساری وراثت بیٹوں کو دے کر فوت ہو جائے تو کیا بہنوں کا حق بھائیوں کے لیے جائز ہو جاتا ہے؟ نہیں بھائی، جائز نہیں ہوتا، وہ ان کے لیے حرام ہی رہتا ہے، وہ ناجائز کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ باپ فوت ہو گیا ہے تو ان کو چاہیے جتنا ان کا حق بنتا ہے بہنوں کا سب کو دیں، اس کو وراثت کے طور پر تقسیم کر دیں، اگرچہ باپ ان کے نام لگوا گیا تھا۔ یہ اپنے باپ کی عاقبت کو سنوارنے کی بھی فکر کریں اور اپنی عاقبت سنوارنے کی بھی فکر کریں۔ مکہ سے 8 کلومیٹر دور رہتا ہوں، عمرہ کے لیے احرام کہاں سے باندھوں گا؟ بھئی اپنے گھر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، کتاب المناسک کتاب الحج میں باب المواقیت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقیت مقرر کیے ہر طرف سے آنے والوں کے لیے، اور آپ نے فرمایا جو ان مواقیت کے اندر رہتا ہے وہ جہاں سے اٹھے وہیں سے احرام باندھ لے، اس کا گھر ہی اس کا احرام ہے۔ حتیٰ اہل مکہ تا من مکہ تا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ مکے والے وہ مکہ سے ہی اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے۔ ممن اراد الحج والعمرۃ، ان لوگوں کے لیے ہے جو حج اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، چاہے حج کا ہو چاہے عمرے کا ہو، وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھے گا جو مواقیت کے اندر کسی جگہ پر بھی رہتا ہے۔ اگر طبیعت ٹھیک نہ ہو تو کیا اس وجہ سے 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں؟ بھئی اگر عورت جو ہے وہ استحاضے کی مریض ہے اور غسل کر کے نماز پڑھتی ہے تو ایسی عورت کے لیے 2 نمازیں جمع کرنے کی گنجائش ہے اسلام میں۔ کیا مکہ مدینہ میں وبا نہیں پھیل سکتی؟ بھئی مکہ اور مدینہ میں دجال نہیں آئے گا، اور طاعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آئے گا۔ باقی وبا کی تو نفی نہیں ہے کہیں بھی، کسی صحیح حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ وبا کوئی مکے میں یا مدینے میں نہیں آ سکتی۔ طاعون نہیں آ سکتا مکے مدینے میں، اور دجال نہیں آئے گا مکے مدینے میں۔ متعدی کا کیا مطلب ہے؟ بھئی جاہلیت میں لوگ، بیماری کوئی متعدی نہیں ہوتی، حدیث میں یہ لفظ آئے ہیں، تو اس متعدی کا مطلب یہ ہے جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے بیماری بذات خود دوسرے کو لگ جاتی ہے، بیماری کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ ایٹومیٹک دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ کسی بیماری کے اندر کوئی ذاتی تاثیر نہیں ہے جس تاثیر کی بنا پر وہ دوسرے کو لگ جائے۔ جو لگتی ہے بیماری وہ اللہ کی مشیت سے، اللہ کی حکم سے لگتی ہے۔ جب تک اللہ کی مشیت اور حکم نہ ہو ایٹومیٹک کوئی بیماری ایسی حیثیت نہیں رکھتی کہ وہ ایٹومیٹک دوسرے کو لگ جائے، کسی کے اندر ایسی تاثیر نہیں ہے، وہ صرف رب کے لگانے سے لگتی ہے، اس کے بغیر نہیں لگتی۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، جو نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے حکم اور مرضی سے پہنچتا ہے، اس کے بغیر نہیں آتا۔ بیٹی کو 2 سال کے بعد بھی ماں کا دودھ پلایا جا سکتا ہے؟ بھئی دودھ تو پلایا جا سکتا ہے، بیٹے کو بھی پلایا جا سکتا ہے، بیٹی کو بھی پلایا جا سکتا ہے، اگر اس کے لیے کوئی اور بندوبست نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، حرام نہیں ہوتا دودھ۔ وہ جو قرآن مجید میں دودھ کی مدت ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ 2 سال کے اندر حرمت ثابت ہوتی ہے، وہ حرمت ثابت ہونے کا مسئلہ ہے۔ تو 2 سال کی عمر کے بعد اگر کوئی بچہ کسی خاتون کا دودھ پی لیتا ہے، 5 مرتبہ بھی پی لے، تو وہ اس کی رضائی ماں نہیں بنتی، اس کے ساتھ رضائی رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ رضائی رشتے کی مدت صرف 2 سال ہے، رضائی رشتے قائم ہونے کی۔ بارش کی وجہ سے نمازیں جمع کر سکتا ہے؟ بھئی بارش کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو گھر میں نماز پڑھتے تھے، تو اللہ کے نبی کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ یہ باقی دنیا کے تمام طریقوں سے سب سے افضل اور سب سے بہتر طریقہ ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عورت خواتین کے گروپ کے ساتھ سفر کر کے مکہ جا سکتی ہے، وہاں پر اپنے محرم کے ساتھ عمرہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر
ان تسافر الا مع ذی رحم محرم، کسی مسلمان عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے سفر پر جائے۔ تو حلال نہیں ہے کا مطلب ہے حرام ہے عورت کا سفر پر جانا، تو یہ بالکل حلال نہیں ہے مسلمان عورت کے لیے، گروپ میں جانا بھی حلال نہیں ہے۔ اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفقہ مامونہ کی قید لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر امین عورتوں کا مجموعہ ہے تو اس کے ساتھ بغیر محرم کے جا سکتی ہے، لیکن اس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ ان حالات میں لوگ فاصلہ رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ باجماعت نماز نہیں بھئی، فاصلہ رکھ کر نہیں پڑھنی چاہیے، سنتیں اپنے گھر میں پڑھ لیں، پہلی والی بھی بعد والی بھی، اور فرض امام کے ساتھ پڑھیں۔ مسجد صاف ستھری ہو، قالین اٹھائے ہوئے ہوں، فرش پر نماز پڑھ رہے ہوں، آپ نے ماسک پہنا ہوا ہو اور سارا بندوبست کے اذکار کریں، انشاءاللہ وبا آپ کو کچھ نہیں کہے گی، اللہ کے فضل سے نماز کی وجہ سے نہیں آئے گی۔ عدت کی مکمل تفصیل بتا دیں۔ طلاق ثانیہ کی، جس کا خاوند مر گیا، دونوں کی، طلاق یافتہ کی۔ بھئی طلاق یافتہ عورت کی عدت، عورتوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ جن عورتوں کو مینسز آتے ہیں ان کی عدت 3 مینسز ہیں۔ تیسرا مینسز جب ختم ہو جائے گا طلاق دینے کے بعد، خاوند کے طلاق دینے کے بعد، تو اس سے عدت اس کی مکمل ہو جائے گی، وہ عورت آزاد ہو جائے گی، اس کا دوسری جگہ پر نکاح ہو سکتا ہے۔ جس کو مینسز آئے ہی نہیں ابھی تک، یا وہ مینسز کی عمر سے گزر چکی ہے، اس عورت کی عدت 3 مہینے ہیں، 3 اسلامی مہینے۔ اور جس جو حاملہ عورت ہے، حاملہ عورت، اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے 5 دن ہیں، چاہے 10 دن ہیں، چاہے 8 مہینے ہیں، اس کی عدت وضع حمل تک ہے۔ وضع حمل کے بعد اس کی عدت ختم ہوگی حاملہ عورت کی۔ یہ اور جو جس کا خاوند فوت ہو جائے اس کے لیے عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ تو 4 مہینے 10 دن کے بعد اس کی عدت ختم ہو جائے گی اور وہ اس کا دوسری جگہ پر نکاح ہو سکتا ہے۔ اور جو خلا والی عورت ہے، جس نے عدالت سے ڈگری جاری کروائی ہے اپنے لیے، اس کی عدت 1 حیض ہے۔ ترمذی میں اور ابو داود میں حدیثیں ہیں 2، دونوں صحابیہ، ایک ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی اور دوسری ایک اور صحابیہ تھی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 حیض عدت گزارنے کا حکم دیا تھا خلع کے بعد۔ رمضان میں طاق رات میں 8 رکعت سے زیادہ نفل پڑھ سکتے ہیں؟ بھئی 8 رکعتوں سے زیادہ نوافل پڑھنا رات کو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا، اللہ کے نبی سے ثابت نہیں تھی۔ 11 رکعتیں آپ کا معمول تھا۔ صحیح بخاری شریف میں ہماری ماں عائشہ ام المومنین طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی صحیح حدیث موجود ہے۔ ان سے پوچھا ابو عبد الرحمن السلمی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی رات میں کتنی نماز پڑھتے تھے؟ تو ہماری ماں کہتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کی تعداد پر، طریقے پر اکتفا کرنا ہی افضل اور اولا ہے، کیونکہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا طریقہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر رہا، بار بار توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ ہو جاتا ہے، کیا کروں؟ بھئی کوشش کرتے رہیں آپ کنٹرول کرنے کی، جب گناہ ہو جائے تو نادم ہو جائیں، اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اپنے گناہ کا اعتراف کریں، انشاءاللہ 1000 مرتبہ بھی ایسا زندگی میں ہو جائے گا، رب 1000 مرتبہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اس میں مایوس اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے جو ہے نا وہ ایسا نہ کرنا۔ اگر انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے تو پھر فوری طور پر توبہ کر لیں، نادم ہو جائے اپنی غلطی پر۔ اگر ایک شخص نے اپنے والد کے لیے قبر بنائی لیکن کسی وجہ سے اس میں اپنے والد کو دفن نہیں کر سکا، کسی اور قبر میں دفن کر دیا، تو کیا اس پر
فدیہ ہوگا، نہیں بھی کوئی فدیہ شدیہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں کسی کی قبر بنانے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ آپ قبر بنا کے پہلے ہی رکھ لیں، یہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ باقی بنائی تھی تو اللہ سے معافی مانگ لیں، اب جہاں دفن ہو گیا ٹھیک ہے، پہلی قبر کے جو ہے نا بند کرنے پر کوئی کفارہ، کوئی فدیہ، کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں۔ کیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل پڑھ سکتا ہوں یا قربانی کر سکتا ہوں؟ بھائی جان، یہ نفل پڑھنے، فرض پڑھنے، قربانیاں کرنی اور جتنے بھی نیکی کا کام ہے جو ہم کرتے ہیں، جتنا عمل، جتنا اجر ہر نیکی کا کام کرنے والے کو مل رہا ہے، ایٹومیٹک ہر عمل کے اجر کے برابر اتنا اجر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل رہا ہے۔ ہمیں ان کے لیے پڑھنے کی یا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا اجر ان کو دے دے، وہ ایٹومیٹک ہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جس نے کسی خیر بھلائی کے کام پر دوسرے کی رہنمائی کی تو اس رہنمائی کرنے والے کو بھی اس بھلائی کا کام کرنے والے کے اجر کی مثل اجر ملے گا۔ تو ہمیں یہ سارا کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہنچا ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے، تو جتنا اجر کائنات کے ہر فرد کو اس کی ہر نیکی پر مل رہا ہے، اتنا اجر ایٹومیٹک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے پاس سے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا کرونا میں صبر کرنے والے پر طاعون والے اجر کی حدیث صادق آئے گی؟ جی انشاءاللہ آئے گی۔ یہ بھی ایک وبا ہے طاعون کی طرح، تو جو اس کرونا کی بیماری پر صبر کرتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا، شہادت کی موت اس کی شمار ہوگی۔ قسطوں پر پلاٹ لینا کیسا ہے؟ بھئی قسطوں پر میرے 2 کلپ ہیں ویڈیو اس حوالے سے یوٹیوب پر، فیس بک پر، وہ دیکھیں گے تو آپ کو فائدہ بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ قسطوں پر لینے دینے میں شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے، بشرطے کہ جو نقد مارکیٹ میں چیز کی قیمت ہوتی ہے قسطوں پر 1 روپیہ بھی اس سے زیادہ وصول نہ کیا جائے، اتنی ہی لی جائے۔ تو اگر اس سے زیادہ قیمت لی جائے گی نقد کی قیمت سے تو پھر وہ سود ہو جائے گا اور حرام ہے، پھر اس کی گنجائش قطعاً نہیں ہے اسلام میں۔ متعلق منہج سلف صالحین کے تحت وضاحت فرما دیں۔ بھئی پاک قطر تکافل ہو یا جوبلی تکافل ہو یا کوئی اور تکافل ہو، یہ غیر شرعی چیزیں ہیں، ان کو خام خواہ لوگوں نے شریعت کا نام دے دیا ہے، اسلامی کا نام دے دیا ہے۔ اسلام میں ایسے اعمال کا کوئی تصور، کوئی وجود اور کوئی نام و نشان نہیں ہے سرے سے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کسی چیز کا بندوبست نہیں کیا، خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد نے ایسی کسی چیز کا بندوبست نہیں کیا۔ اسلام میں حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ آفات میں اور مصائب میں ان کا ساتھ دیتی ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتی ہے، ان کے قرضے اتارتی ہے، ان کے بیوی بچوں کی کفالت کرتی ہے۔ یہ قسطوں کے بدلے میں نہیں ہوتا، وہ بغیر قسطوں کے لوگوں سے فنڈ لے کر، صدقہ خیرات لے کر، غنیمتوں کے اموال کے ذریعے اور جزیے کے اموال کے ذریعے، صدقات کے اموال کے ذریعے یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ قسطوں کے بدلے میں جو چیز ہوتی ہے اس کا تصور نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ خلفائے راشدین کے دور میں، نہ صحابہ کے دور میں۔ وہ ہم سے زیادہ لوگوں کے بیوی بچوں کے خیر خواہ اور ہمدرد تھے، ہم ان سے زیادہ ہمدرد نہیں بن سکتے، کوئی بھی نہیں بن سکتا قیامت تک۔ تو یہ جو سسٹم ہے سارے، ان کے اندر سود بھی ہے، جوا بھی ہے، غرر بھی ہے، اور بھی کئی خرابیاں ہیں۔ یہ انشورنس کا نام تبدیل کر کے انشورنس کو مسلمان بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ مسلمان کوئی نہیں ہوئی اس سے۔ بیوی کو ہاتھ لگانے سے اگر پانی نکل جائے تو کیا غسل کرنا ہوگا؟ بھئی اگر منی خارج ہو گئی ہے تو غسل کرنا ہوگا۔ کیا جنبی مسلمان کسی کو دم کر سکتا ہے؟ شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے جنبی کے لیے دم کرنے میں، کر سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر کے دم کرے، لیکن اگر بغیر غسل کے مجبوری سے کر دیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔
کیا مردے سنتے ہیں؟ نہیں بھائی، مردے نہیں سنتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وما انت بمسمع من فی القبور، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جب چاہے، جتنا چاہے، جس کو چاہے رب سنا سکتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی مردے کو نہ سنا سکتا ہے، نہ مردہ بذات خود سن سکتا ہے۔ بس اللہ جب چاہے، جو چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے سناتے ہیں، یہ ثابت ہے۔ نماز تسبیح کی سند بتا دیں۔ بھئی شدید اختلاف ہے۔ راجح، میری تحقیق کے مطابق راجح قول یہی ہے کہ یہ سند ضعیف ہے، اگرچہ اس کو بعض نے حسن اور صحیح کہا ہے، لیکن راجح قول کے مطابق اس کی سند ضعیف ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ باطل ہے، اور ایسی کوئی نماز جس میں اتنی مرتبہ یہ تسبیح، اتنی مرتبہ وہ، یہ ایسی نماز کا کوئی وجود نہیں ہے اسلام میں۔ کیا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا؟ نہیں بھئی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کسی بیوہ سے آپ کا نکاح نہیں ہوا۔ کیا میاں بیوی گھر میں جماعت کروا سکتے ہیں فرض یا نفل نماز کی؟ بھئی گھر میں جماعت میاں بیوی کروا سکتے ہیں مجبوری کی شکل میں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بیوی پیچھے کھڑی ہوگی، مرد کے برابر نہیں کھڑی ہوگی۔ نفل تہجد کی نماز ہوتی ہے تو تہجد کی نماز وہ گھر میں جماعت کروا سکتے ہیں، باقی نفلوں کی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں اذکار کر سکتی ہیں؟ جی ہاں، عورتیں حیض کی حالت میں صبح شام کے، رات کو سونے کے سارے اذکار کر سکتی ہیں۔ کیا کرونا سے مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ بھئی پڑھنی لازم ہے، اگر مسلمان تھا تو پڑھنی لازم ہے، سب پڑھنی چاہیے بالکل۔ اس کو بغیر جنازے کے دفن کرنے والے سارے گناہ گار ہوں گے۔ وضو کرتے وقت ایک ہی چلو سے منہ اور ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں؟ اصل طریقہ یہی ہے کہ ایک چلو لیں، کچھ منہ میں اور کچھ ناک میں کھینچ کو جاڑ دیں۔ تو الگ الگ جو پانی لینا ہے، منہ کے لیے الگ 3 چلو اور ناک کے لیے الگ 3 چلو، ان کے بارے میں جو روایت آتی ہے وہ سندن کمزور ہے۔ ایسا کام کرنا جس میں حرام چیز کی ملاوٹ ہو لیکن بذات خود حرام نہ ہو، کیا اس کی کمائی بھی حرام ہوگی؟ ایسا کام کرنا جس میں حرام چیز کی ملاوٹ ہو لیکن بذات خود حرام نہ ہو۔ بھئی مجھے اس کی مثال دیں پہلے کیا ہے، تو پھر اس کا حکم بتاؤں گا۔ گھر کے قریب مسجد میں سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، کیا گھر میں اکیلے پڑھ سکتے ہیں یا مسجد میں جا کر اکیلے پڑھ لیں؟ بھئی اگر آپ کو سنت کے مطابق نہیں پڑھنے دیتے تو آپ اکیلے پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ان حالات میں یونس علیہ السلام کی قوم کی اجتماعی دعا کی طرح ہم اجتماعی دعا کر سکتے ہیں؟ بھئی اجتماعی دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قوم کے ایک بندے نے اٹھ کر دعا کی اور ساری قوم نے آمین کہا تھا۔ وہ ساری قوم ہی اس نے اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا تھا اور اللہ سے سچی توبہ کر لی تھی۔ تو آج بھی ایسے ساری قوم اپنے گناہوں کو چھوڑ دے اور سچی توبہ کر لے تو یہ معافی ہو جائے گی، اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ آج بھی عذاب ٹال دیں گے۔ سعودی عرب میں نائٹ کلب سینما کھلنے کے پہلے سال ہی حرمین کے دروازے بند ہو گئے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی اللہ ہمارے تمام مسلمان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کو شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، شیطان کے شر سے بھی محفوظ، اور اللہ ان کو برائیوں کا کلا کما کرنے والا بنائے، برائیوں کو پیدا کرنے اور فروغ دینے والا نہ بنائے۔ ہم تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں اور ہمارا کام دعا کرنا ہے۔ باقی جو ہے نا یہ عمل مسلمان حکمرانوں کا درست نہیں ہے کہ وہ سینما گھر کھولیں اور کلب کھولیں، نائٹ کلب کھولیں اور فحاشی اور بے حیائی اس کی نگرانی کریں اور اس کی اجازت دیں۔ یہ ان کو ختم کرنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے۔ اس پر اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ تو توبہ کرنی چاہیے ہمارے مسلمان حکمرانوں کو، اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی پناہ میں رکھے اور بچا لے۔ حج کا رک جانا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے؟ بھئی حج رک جائے گا، وہ قیامت کے قریب رکے گا، جا کر معطل ہو جائے گا حج۔ جب سارے نیک لوگ فوت ہو جائیں گے اور صرف بد لوگ دنیا میں بچ جائیں گے تو ان پر قیامت قائم ہوگی، اس وقت حج معطل ہوگا۔ پلاٹ کی خرید و فروخت پر زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے؟ بھئی جو پلاٹ آپ نے اپنی رقم انویسٹ کرنے کے لیے خریدے ہوئے ہیں اور اس نیت سے خریدے ہوئے ہیں کہ جب آپ کو اچھے پیسے ملیں گے تو اس وقت آپ ان کو فروخت کر دیں گے، ہر سال ان کی مالیت پر جو ان کی مالیت بن چکی ہے اس پر زکوٰۃ دینا آپ پر فرض ہے۔
اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے زکوٰۃ دینے کے لیے نقد میں، صرف پلاٹ ہی پڑے ہیں، تو وہ جتنی رقم کے پلاٹ ہیں اس حساب سے رقم جو ہے نا وہ آپ کے اوپر اللہ کا قرض چڑھ جائے گی۔ جب آپ بیچیں تو فوری طور پر سب سے پہلے اللہ کا قرض ادا کریں جتنے سالوں کا ہے آپ کے ذمے۔ مردوں کو کن چیزوں سے ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ جو قرآن خوانی کرتے ہیں، کیا وہ درست ہے؟ بھئی قرآن خوانی کا عمل یہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، نہ کروایا، نہ خلفائے راشدین میں سے کسی خلیفہ راشد نے کروایا، نہ عشرہ مبشرہ میں سے کسی نے کروایا، نہ صحابہ میں سے کسی صحابی نے کروایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں تو کہیں اس کا تصور نہیں ہے۔ باقی 4 چیزیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ثابت ہیں جو بعد والے مرنے والوں کے لیے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 دعا ہے، نمبر 2 حج عمرہ ہے اس کی طرف سے، میت کی طرف سے، نمبر 3 جو ہے نا میت کا قرض اتار سکتے ہیں، اور نمبر 4 جو ہے نا اولاد اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کرے تو اس کا فائدہ والدین کو ملتا ہے۔ کن حالات میں صرف فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھئی ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، باقی ثواب زیادہ لینا ہے، بہت زیادہ منافع اور فوائد حاصل کرنے ہیں تو نفلوں کا بھی اہتمام کریں۔ اشراق نماز کا وقت بیان کر دیں۔ بھئی سورج نکلنے کے 7 منٹ بعد آپ پڑھ سکتے ہیں اشراق کی نماز۔ جمعہ کے بعد اجتماعی دعا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے ثابت، خلفائے راشدین میں سے بھی نہیں ثابت، صحابہ سے بھی نہیں ثابت۔ ہر ایک کو اپنی اپنی دعا کرنی چاہیے، لیکن اجتماعی دعا نہیں ہے۔ اس وقت جس آزمائش سے ساری دنیا مبتلا ہے، کیا اس کے لیے نماز کی آخری رکعت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل کرنی چاہیے۔ سارے مسلمانوں کو قنوت نازلہ کا اہتمام کرنی چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین مسلمانوں سے یہ وبا ٹال دے، اور مسلمانوں کو بھی جتنی جلدی ممکن ہو سکے اپنے رویوں کو، اپنے طرز عمل کو، اپنے اخلاق کو، ہر چیز کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھال لینا چاہیے، گناہ نافرمانیاں چھوڑ دینی چاہیے۔ انشاءاللہ الرحمن رب ٹال دے گا عذاب۔ کیا نیٹ پر آن لائن نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے، آن لائن بھی ہو سکتا ہے، لیٹر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، SMS کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے۔ نکاح کی باقی شرائط اگر پوری ہوں تو پھر یہ دور بیٹھے بھی نکاح میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اگر گھر میں 5-6 افراد جمعہ کی نماز پڑھیں تو وہ 4 رکعتیں پڑھیں گے یا 2؟ بھئی جمعہ پڑھیں گے، جمعے کے لیے خطبہ شرط ہے تو پھر وہ 2 رکعتیں ہی پڑھائیں گے، خطبے کے بعد جمعہ ہو جائے گا ان کا گھر میں۔ 3 افراد بھی ہوں تو جمعہ پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی خطبہ دینے والا موجود ہو تو۔ کتاب و سنت کو کن اصولوں پر سمجھا جا سکتا ہے؟ بھئی کتاب و سنت کو انہی اصولوں پر سمجھنا ہے جن اصولوں پر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا ہے۔ تو صحابہ ہمارے لیے اصول ہیں اور معیار ہیں، انہوں نے کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کیا، جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی ہم نے کرنا ہے۔ قرآن کو بغیر وضو کے پڑھنا یا ہاتھ لگانا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، اور اس کو چھونے کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے کتاب و سنت میں کہیں بھی۔ آپ کی دعا سے اللہ کی رحمت ہے، یہ جملہ کہنا ٹھیک ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے بھائی، آپ کی دعا سے اللہ کی رحمت ہو گئی ہے تو دعا تو کرنی جائز ہے نا، دوسرے کے لیے کر سکتے ہیں، جملہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پرفیوم لگانے سے نماز ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں الکحل شامل ہوتی ہے؟ جی ہاں بھائی نماز تو ہو جاتی ہے، الکحل حرام ضرور ہے لیکن نجس اور پلید ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت میں اس کی۔ اس سے کپڑے یا جسم پلید نہیں ہوتا ہے۔ داڑھی 1 مٹھ رکھ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، سنت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بھی خلاف ہے اور آپ کے فرامین کے بھی خلاف ہے۔ کیا عالم ہونے کے لیے ڈگری کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ عالم ہونے کے لیے کتاب و سنت کا علم ہونا اور گہری نظر ہونا کتاب و سنت پر یہ ضروری ہے، ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے کوئی بھی۔ باقی ڈگری ہو بھی تو بندہ عالم نہیں ہوتا۔ عالم عمل کرنے والے کو کہتے ہیں، جو اس نے سیکھا ہے اس پر مکمل عمل بھی کرتا ہو تو پھر وہ عالم ہوتا ہے۔ اس وبا سے بچنے کے لیے کون سی دعا زیادہ پڑھنی چاہیے؟ بھئی صبح و شام کے اذکار، رات کو سونے کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار پابندی سے کریں گے سارے تو انشاءاللہ یہ وبا آپ کو نہیں پہنچے گی۔ اور خصوصاً صبح و شام کے اذکار میں جو دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح کو، 3 مرتبہ شام کو، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ سب سے زیادہ مؤثر اور بہتر دعائیں ہیں اس وبا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ دعائیں بھی پڑھیں، اور حکومت نے جو اقدامات بتائے ہیں
تحفظ کے لیے ان اقدامات کو بھی اپنائیں، ان پر عمل پیرا ہوں، ان ہدایات پر، ان احتیاطوں کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ کا فضل ہوگا اور آپ اس وبا سے انشاءاللہ 100% بچ جائیں گے۔ کماد کی فصل کا عشر کیسے نکالے؟ رقم کے حساب سے یا من کے حساب سے؟ بھئی جیسے نکال سکتا ہے دونوں طرح ہی ٹھیک ہے۔ 10واں من یا 20واں من دینا ہے اپنے پیداوار کے حساب سے، تو اتنے گنا اگر کوئی لینے والا فقیر مسکین ہے تو اس کو گنا دے دیں، نہیں تو اس کی قیمت دے دیں، 10واں حصہ قیمت یا 20واں حصہ۔ زمین یا برانی بار ہے اس کا 10واں حصہ دیا جاتا ہے، جو ٹیوبل والی زمین ہے اس میں سے 20واں حصہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک غسل کے 3 فرائض بتائے جاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ نہیں بھئی، یہ درست نہیں ہے، یہ اپنا خیال ہے، دلیل کے بغیر ہے۔ کیا حقوق العباد معاف ہو سکتے ہیں؟ بھئی ادا کرنے سے معاف ہوں گے، یا ان جن کے حقوق ہیں ان کے معاف کرنے سے معاف ہوں گے، اس کے بغیر معافی کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ راشد اقبال بھائی کا سوال ہے، کیا سوشل میڈیا پر قرآن کریم کی تلاوت کے مقطعات کو نظر انداز کر سکتے ہیں جو متواتر سامنے آتے ہیں؟ کیا یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہوگا؟ نہیں بھئی، گناہ کبیرہ میں شامل نہیں ہوگا۔ جو ہے نا وہ پروگرام نہ چلائیں، نہ دیکھیں، نہ تصویریں دیکھیں، صرف دین سیکھنے کے لیے اس کو استعمال کریں اور دین والی ویب سائٹیں چلائیں تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے؟ بھئی یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے اور کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی نظر سے، اللہ کے علم سے، اللہ کی قدرت سے اور باہر نہیں ہے۔ اگر انسان سفر کر کے گھر آئے تو کیا وہ نماز قصر کر سکتا ہے؟ وہی ظہر کی نماز اگر پوری سفر میں قضا ہو گئی ہے، جب گھر پہنچا ہے تو عصر کا ٹائم شروع ہو چکا تھا، تو پھر وہ ظہر کی نماز گھر میں پہنچ کر قصر ہی پڑے گا، کیونکہ قصر اس نماز اس پر فرض ہوئی تھی اور قضا ہوئی ہے، تو جو قضا ہوئی ہے وہی اس نے ادا کرنی ہے۔ اب نماز کے دوران پاؤں کو ملانا اور سارا دھیان پاؤں کی طرف دینا کیسا ہے؟ بھئی دھیان پاؤں کی طرف دینا تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن پاؤں کو ملانے کا حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پاؤں کو بھی ملانے کا حکم دیا، کندھوں کو بھی ملانے کا حکم دیا، اور صحابہ ملاتے تھے، اور بڑا تاکیدی حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ۔ کیا امام بخاری کی شادی ہوئی تھی؟ بھئی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لونڈیاں تھیں، باقی شادی مجھے نہیں پتہ ہوئی تھی کہ نہیں، واللہ تعالی عالم۔ عورت کو طلاق ہوئے 2 سال گزر چکے ہیں، کیا وہ عورت دوبارہ اسی خاوند سے نکاح کر سکتی ہے؟ اگر وہ پہلی طلاق تھی یا دوسری تھی تو پھر اسی خاوند سے نکاح ہو سکتا ہے، اگر وہ پہلی دوسری نہیں تھی تو پھر جو ہے نا تیسری طلاق تھی، 2 مرتبہ پہلے دے کے رجوع کر چکا ہے تو پھر نہیں ہوگی۔ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے؟ بھئی لازمی ہے، ضروری ہے، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، نہ امام کی نہ مقتدی کی۔ مغرب کی نماز میں آخری رکعت میں ملے ہیں تو کیا 2 رکعت پڑھ کر تشہد بیٹھیں گے یا اسی طرح 3 رکعتوں کے بعد تشہد ہو جائے گا؟ نہیں بھئی، آپ کی جب 2 رکعتیں ہوں گی تو آپ تشہد بیٹھیں گے اس میں، 2 رکعتیں پوری کر کے۔ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ میں نے کسی عالم کی تقریر سنی، اس میں کہہ رہے تھے جو لڑکی خود تو نمازی ہو اور اس کا شوہر بے نمازی ہو تو اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے 3 بچے بھی ہیں، کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، کہتی وہ کبھی کبھی نماز اور جمعہ پڑھتے ہیں لیکن باقاعدگی سے نماز نہیں پڑھتے، اب کیا کرنا چاہیے؟ بھئی آپ مسلسل اس کو نصیحت کرتی رہیں، سمجھاتی رہیں، اگر وہ باز آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ علیحدگی اختیار کر لیں ایسے بے نماز بندے سے، اس کے ساتھ رہنا واقعتاً درست نہیں ہے۔ جس عالم کی آپ نے تقریر سنی ہے اس کی بات درست ہے۔ میں غیر مسلم سے کاروبار ہم کر سکتے ہیں تو کیا قادیانی بھی ان میں آتے ہیں؟ بھئی غیر مسلم سے کاروبار ہو سکتا ہے، قادیانیوں سے نہیں ہو سکتا۔ قادیانی مرتد ہیں اور مرتد کی سزا اسلام میں واجب القتل ہے، تو اس کو قتل کرنے کی ذمہ داری عوام الناس کی نہیں ہے، حکومت کی ہے۔ حکومت قتل نہیں کرتی تو ذمہ دار اللہ کے ہاں جواب دہ وہ ہے، عوام نہیں ہے۔ تو جن کو زندہ رہنے کا اسلام حق نہیں دیتا دنیا میں، جو واجب القتل ہیں، تو ان کے ساتھ جتنا ہمارے اختیار میں اور بس میں ہے وہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ ان کے ساتھ مکمل سوشل بائیکاٹ کرنا فرض ہے، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کاروبار، تجارت حلال نہیں ہے، کسی قسم کا تعلق رکھنا ان کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ البتہ ہندوؤں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، کمیونسٹوں سے، بدھ مسوں سے، سب سے کاروبار ہو سکتا ہے، مرتدوں سے نہیں ہو سکتا۔ یہ کافر
اللہ کی ज़مین پر جینے کا حق ہوتا ہے اپنے دین پر، لیکن مرتد کو اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا۔ شب معراج کے متعلق وضاحت کر دیں۔ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا ہے، یہ معجزہ ہے پیارے پیغمبر کا، حالت بیداری میں ہوا ہے، جسم اطہر اور روح کے ساتھ ہوا ہے، اور اللہ نے مکہ سے لے کر بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک اور پھر ساتواں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک بہت سی چیزیں ایک رات کے اندر اللہ کے نبی کو دکھا، سارا حق اور سچ ہے، لیکن کس مہینے کو ہوا، کس سال کو ہوا، یہ سب کچھ اللہ نے اپنے بندوں سے چھپا دیا ہے اپنی کسی اہم حکمت کے تحت۔ تو سال میں بھی اختلاف ہے، مہینے میں بھی اختلاف ہے، تو دن کہاں سے آ جائے گا جس کے اوپر اتفاق ہو؟ یہ چھپی ہوئی ہیں چیزیں، اللہ نے چھپائی ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جو لوگ پاک فوج کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھئی وہ لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ اپنی زبانیں نہیں استعمال کرنی چاہیے اس کام کے لیے۔ یہ پاک فوج بلا شبہ دنیا کی واحد فوج ہے جو دنیا میں مسلمانوں کے حقوق کی محافظ، مسلمانوں کے حقوق کے لیے کردار ادا کرنے والی، صرف پاکستان کے نہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے جو ہے نا وہ سلامتی اور ان کے حقوق کی حفاظت کی گارنٹی دینے والی اللہ کے فضل سے یہ فوج ہے۔ تو اس کو برا بھلا کہنا یہ ملک دشمنی بھی ہے، اسلام دشمنی بھی ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے والوں کو زیب نہیں دیتا ہے۔ باقی غلطیاں ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حافظ قرآن کی کیا فضیلت ہے؟ بھئی اتنی فضیلت کم ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے ہر وقت، بہت بڑی فضیلت ہے یہ۔ حدیث میں خلا کو طلاق فرمایا ہے جبکہ آپ فسخ نکاح کہتے ہیں۔ بھئی کسی حدیث میں بھی طلاق نہیں کہا گیا کھلے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلقھا، اس سے اپنا باغ لے لے اور اس کو طلاق دے دے، یہ لفظ بولے ہیں۔ تو باغ لے کر طلاق دینے کو خلا کہتے ہیں، تو یہ لفظ طلق ہے، وہ طلاق بھی دے دے گا نا تو وہ خلا ہی ہوگا، کیونکہ طلاق میں تو حق مہر کا ایک ٹکا بھی واپس لینا حلال نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُنَّ شَيْئًا، ایک آنا بھی لینا جائز نہیں ہے حق مہر کا، اور خلے میں جائز ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے، تو وہ تو اپنی جان چھڑانے کے لیے مہر واپس کرتی ہے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ اور خلا طلاق کی لفظ سے بھی ہو تو اس کی عدت ایک حیض ہے۔ ثابت بن قیس کی بیوی کو، جس ثابت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اقبل الحدیقۃ وطلقھا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حیض عدت گزارنے کا کہا تھا، جبکہ قرآن مجید میں طلاق کی عدت 3 حیض ہے۔ میں جہاں نماز پڑھتا ہوں وہ رفع دین نہیں کرتے، کیا میری نماز ہو جائے گی؟ اگر ان کے عقیدے میں شرک نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر مقتدی مسافر اور امام مقیم ہو تو مقتدی آخری رکعت میں پہنچے تو کیا وہ 2 رکعتیں پڑھے گا یا 4 ہی پڑھے گا؟ بھئی 4 ہی پڑھے گا۔ سنن ابو داود میں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن، ان سے پوچھا کسی نے کہ ہم جب سفر میں اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، اور جب مقیم امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو 4 پڑھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا تلکا سنت ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سنت اور یہی طریقہ ہے۔ آدمی نے جو حفظ کیا ہے اب وہ قرآن تو پڑھتا ہے لیکن قرآن یاد نہیں، اس پر کوئی وعید ہوگی؟ نہیں بھئی، اس پر کوئی وعید صحیح سند سے پڑھتے رہنا چاہیے، اگر بھول جاتا ہے یاد نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اس بالکل کٹ آف ہونا یہ غلط ہے قرآن سے، قرآن کو حفظ کرنے کے بعد۔ میں 10 تا 12 دن سر میں 10 تا 12 دن سے درد ہو رہا ہے، دوائی بھی استعمال کر رہا ہوں، فرق نہیں پڑتا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ بھئی اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پہ رکھیں اور پڑھیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 3 مرتبہ یہ کہیں، پھر 7 مرتبہ یہ پڑھیں اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ اس طرح 7 مرتبہ پڑھیں گے تو یہ ایک دم ہو جائے گا۔ اس طرح صبح بھی شام بھی 7 مرتبہ دم کریں، انشاءاللہ
اللہ کے فضل سے آپ کے سر درد اللہ اپنے فضل سے ختم کر دے گا۔ یوٹیوب سے ہونے والی انکم کے بارے میں بتا دیں بھئی، یوٹیوب سے ہونے والی کون سی انکم، ذرا اس کی آپ وضاحت کر دیں تو پھر میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا حکم ہے، کون سی انکم کی آپ بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ دین کا کام کر رہا ہے، خالص سچے کتاب و سنت کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں تک پہنچا رہا ہے، اور اس کے عوض میں اس کو کوئی چیز ملتی ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر وہ کام ہی غلط کر رہا ہے، شرک پھیلا رہا ہے، بدعات پھیلا رہا ہے، بے حیائی پھیلا رہا ہے، یا کوئی اور غلط کام کر رہا ہے، تو پھر اس کی آمدن بھی حرامی ہوگی، اس کی آمدن تو حلال نہیں ہو سکتی۔ فرض نماز کے فوراً بعد آگے یا پیچھے ہو جانا، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بھئی اگر سترے کے لیے بندہ آگے ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے دیوار کی طرف، دیوار کو سترا بنا کر، تو بکری کا بچہ آگے سے گزرنا چاہا، آپ آگے ہو گئے، حتیٰ کہ آپ نے اپنا پیٹ جا کر دیوار سے لگا دیا، بکری کے بچے کو آگے سے نہیں گزرنے دیا۔ قضا نماز اور روزے کے بارے میں بتا دیں۔ بھئی اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے نماز قضا ہوئی ہے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی ادا کرنی چاہیے۔ اس طرح روزہ قضا ہو گیا ہے، فرضی روزہ، تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی اس کو ادا کرنا چاہیے۔ کیا درخت کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، درخت کو آپ سترا بنا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس درخت کے بارے میں کوئی عقیدہ نہیں رکھنا کہ یہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تو یہ مشکل کشائی کرتا ہے، حاجت روائی کرتا ہے، ایسا کوئی عقیدہ نہ رکھے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ درود ابراہیمی میں آل محمد سے کون مراد ہیں؟ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، بیٹیوں کی اولاد، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے آپ کے اصحاب اور بعد والے لوگ۔ کرونا کی وجہ سے جو موت آتی ہے اس میں کفن غسل نہیں دیتے، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بھئی یہ عمل درست نہیں ہے، ان کے کفن اور غسل کا بندوبست کرنا چاہیے، بغیر کفن اور غسل کے یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، درست نہیں ہے ایسا کرنا۔ اگر حج کا ارادہ تھا اور حج کے پیسے صدقہ کر دیں اور حج پر نہ جا سکیں تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ بھئی ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ فریضہ حج کا وہ حج کرنے سے ہی ادا ہوگا، ان پیسوں کو صدقہ کرنے سے آپ سے یہ فریضہ ساقط نہیں ہوگا اور آپ تارک فرض ہوں گے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ دوبارہ بیان کر دیں۔ ماسک پہن کر نماز پڑھنا، گھر میں نماز پڑھنا، جمعہ گھر میں پڑھنا، کرونا سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بھئی میں نے یہ پہلے بھی شروع میں بھی سوال و جواب کی نشست کے شروع میں بھی بیان کیا ہے، پھر بیان کر رہا ہوں کہ کرونا ایک سیریس چیز ہے، تمام مسلمانوں کو سیریس لینا چاہیے، اور ہماری حکومت ملک کی اور قوم کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے، ان کی بہتری کے لیے وہ سرگرم ہے، متحرک ہے، مکمل عمل کر رہی ہے، تو اس کی ہدایات پر عمل کو یقینی بنانے کی کوشش کریں، اور بلا وجہ تجمعات کے اندر مت جائیں، بلا ضرورت ہجوم کے اندر مت پہنچیں، اپنے گھروں میں رہیں۔ اس لیے لاک ڈاؤن ہو گیا ہے، حکومت نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، لوگوں کی بہتری کے لیے اور بھلے کے لیے اور ملک کی بہتری کے لیے کیا ہے، تو اس پر عمل کو یقینی بنانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ باقی رہا نماز کا مسئلہ، تو نماز جب تک مساجد کے متعلق جو ہدایات محکمہ صحت نے پاکستان کے اندر دی ہیں، بہت اچھی ہدایات ہیں کہ ان کے آپ قالین صفیں وغیرہ سب اٹھا دیں، سارے لوگ فرش پر نماز پڑھیں، اور فرش کو دھویا جائے مسلسل، ہر نماز کے بعد اگر دھو نہیں سکتے تو کم از کم یہ سینیٹائزر والی جو ہے نا تپڑی لگا دی جائے، اور لوگ ماسک کا استعمال کریں، اور باقی ساری احتیاطات جو حکومت کی طرف سے محکمہ صحت کی طرف سے بتائی گئی ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھیں، تو انشاءاللہ الرحمن آپ باجماعت نماز ادا کریں جب تک کوئی معاملہ سنگین نہیں ہوتا۔ جب معاملہ سنگین ہو جائے گا، گورنمنٹ اعلان کر دے گی کہ مسجدیں بھی بند ہیں، کسی نے مسجد میں نہیں جانا، تو پھر آپ گھر میں نماز پڑھ لیں گے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں انشاءاللہ گھر میں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ باقی اس کی مفصل تفصیل آپ یہ دوبارہ سے شروع میں سن لیں، اس مجلس کے شروع میں یہ میں نے تفصیلی بات کی ہے،
وہ سن لیں، اگر اس سے تسلی نہیں ہوئی تو عربوں کے حوالے سے جو ہوا ہے وہ بھی بیان کر دیا ہے۔ تو بھائیوں کا شکریہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے اور اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے سوالات کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا سننا ہمارا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور جن بھائیوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، محترم محمد مکی بھائی، عبید الرحمن عابد بھائی، اللہ سب کو اجر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے آخرت میں، اور سارے مسلمانوں کو اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، پلٹنے کی اللہ توفیق دے، اور اپنے رویوں کو بدلنے کی توفیق دے، تاکہ یہ عذاب بھی ہم سے ٹل جائے جو آیا ہوا ہے اس وقت۔